بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابۃ السائلین عقائد المسلمین کے سبق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر کرامات کے بارے میں پڑھا تھا کہ کرامات اولیاء حق ہیں، جائز ہیں، اور اس کے متعلق قرآن پاک سے دلائل کو بھی ملاحظہ کیا تھا کہ جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک ولی ہیں ان سے کرامات ثابت ہوتی ہیں، ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم احادیث سے جو کرامات کا ثبوت ملتا ہے صحابہ کرام سے، تابعین سے، ان کے حیات کے اندر اور ان کی وفات کے اندر، تو ان کے دلائل کا ثبوت احادیث سے، صحیح بخاری کی احادیث ہیں تو ان سے ہوتا ہے، تو وہ آج پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو عبارت ترجمہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ مِن كَرَامَةِ الصَّحَابَةِ مِن كَرَامَاتِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ إِلَى وَقْتِنَا بِمَا مَلَأَ الْآفَاقَ وَسَارَتْ بِهِ الرِّفَاقُ، اور ان میں سے یعنی ان دلائل میں سے وہ دلائل بھی ہیں جو معنوی طور پر متواتر ہیں۔ ما تواتر معناہ، جن دلائل کی معنی متواتر ہے یعنی وہ معنوی طور پر متواتر ہیں۔ متواتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، متواتر لفظی، متواتر معنی۔ تو وہ احادیث ایسی ہیں جو متواتر معنوی ہیں، یعنی من یہ بیانیہ ہیں، یعنی صحابہ کرام کی کرامات، تابعین کی کرامات، اور تابعین کے علاوہ تابعین کے بعد، تابعین اور صحابہ کے بعد جو ہمارے وقت تک بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں، تو ان کی کرامات اتنی ہیں کہ بما ملل الآفاق، کے جن سے آفاق یہ افق کی جمع ہے، اور افق کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو۔ تو صحابہ کرام کی، تابعین کی اور ان کے بعد کی کرامات ہمارے وقت تک اتنی ہیں کہ جن سے آفاق، آسمان کے کنارے بھر جاتے ہیں۔ وسارت بہ الرفاق، اور جن کے ذریعے جو جماعتیں ہیں وہ چل پڑتی ہیں، یعنی جماعتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں، گروہوں ہیں ایسے کہ جن سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی ایسے گروہ ہیں، ایسے جماعات ہیں کہ جن کے ذریعے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب صحیح بخاری کی احادیث بیان فرمائیں گے۔ کہتے ہیں فقد روى البخاری فی صحیحہ ان سیدنا خبیبا رضی اللہ تعالی عنہ کان یأکل الفاکہۃ فی غیر اوانها وهو اسیر بمکۃ موثق بالحدید، کہ تحقیق امام بخاری نے اپنی صحیح میں، یعنی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے پھل کھاتے تھے، کان یاکل الفاکہۃ، پھل کھاتے تھے فی غیر اوانیہ، اس کی موسم کے علاوہ، اس کی سیزن کے علاوہ، یعنی جس پھل کا سیزن نہیں ہوتا تھا اس سیزن میں وہ پھل کھاتے تھے، اس حال میں کہ وہو اسیر، واو یہاں پر حالیہ ہے، وہو اسیر بمکۃ موثق بالحدید، اس حال میں کہ آپ مکے کے اندر قیدی تھے اور آپ جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں کے ساتھ، بالحدید یعنی جو لوہا ہوتا ہے، لوہے کی جو بیڑیاں ہوتی ہیں ان سے آپ جکڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اس حال میں آپ جو ہے وہ غیر سیزن، غیر موسم کے پھل کھاتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، اور اس وقت وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، اور اس وقت ان دنوں میں مکے کے اندر کوئی پھل نہیں ہوا کرتا تھا۔ ثمرۃ کے اندر جو تنوین ہے، تنویر تنکیر ہے، یعنی کوئی پھل فروٹ نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ پھل فروٹ کھاتے تھے، تو یہ آپ کی کیا ہے، کرامت ہے۔ وما ہوا، تو وہ نہیں تھا، الا رزق رزقہ اللہ ایاہ، مگر وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ رزق رزقہ اللہ ایاہ، وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ فہی کرامۃ لہ، تو یہ ان کے لیے کرامت تھی۔ ٹھیک، تو یہ ایک روایت تھی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ وہ جو ہے وہ غیر محل کے اندر غیر سیزن کے اندر اس سیزن کے پھل کھاتے تھے، اس سیزن کے علاوہ کے پھل کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو خلاف عادت چیز ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک کرامت ہے۔ تو آگے امام بخاری کی روایت بیان فرماتے ہیں، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَيْضًا أَنَّ سَيِّدَنَا عاصما رضی اللہ تعالی عنہ لما قتل اراد المشركون ان ياخذوا قطعة من جسده۔ امام بخاری نے روایت کیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، لما قتل یعنی جب ان کو شہید کیا گیا، تو مشرکوں نے ارادہ کیا کہ اراد المشرکون ان یاخذوا قطعة من جسده، کہ مشرکین نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کے یعنی سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کوئی جسم کا ان سے حصے کو، جسم کے ٹکڑے کو وہ لے لیں، یعنی ان کے کسی عضو کو معاذ اللہ زخم پہنچا کر پھر ان کے جسم سے کوئی عضو لے لیں، کوئی جسم کا ٹکڑا حصہ لے لیں، تو یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ تو فَبَعَثَ اللَّهُ مِثْلَ الذُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی مثل، ذلہ بولتے ہیں جو ڈھال ہوتی ہے، جیسے چھتری ہوتی ہے تو چھتری سے جو ہوتا ہے وہ پروٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ مِثْلَ الذُّلِّ مِنَ الدَّبْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی بادل کی مثل ان کی طرف بھیجا، یعنی شہد کی جو مکھیاں تھیں وہ ڈھال بن کر ان کے جسم کے پاس آئیں اور ان کے جسم کی انہوں نے حفاظت کی۔ فَحَمَتْهُ مِن رُسُلِهِمْ، تو ان کفار کے پہنچنے سے انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ حَمَتْهُ ان کی حفاظت کی، حمد کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی حفاظت کی کفار کے پہنچنے سے۔ وَهَذَا لِعَاصِمٍ رضی اللہ وَهَذِهِ كَرَامَةٌ لِعَاصِمٍ، اور یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی بعد موتی، ان کے بعد موت کے بعد۔ تو اولیاء کرام کی حیات کے اندر بھی کرامات کا ثبوت ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ کرامات کا ثبوت ہے، جو کہ اس حدیث کے اندر، حدیث بخاری کے اندر بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وَعَنْ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان اسید بن حضیر وعباد بن بشر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ظلماء فتحدث عنده۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے اندھیری رات میں، فی لیلۃ ظلماء اندھیری رات میں، فتحدث عنده تو وہ آپ کے پاس ٹھہرتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کرتے رہے، ٹھہرتے رہے، یہاں تک کہ اذا خرج اضاءت لهما عصا احدهما، یہاں تک کہ جب وہ نکلے تو ان کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کی لاٹھی کو روشن کیا گیا، اضاءت لهما ان کے لیے روشن کیا گیا، عصا احدهما ان دونوں میں سے کسی ایک کی لاٹھی کو۔ تو اس دور کے اندر جو احباب جو لوگ چلتے تھے تو اپنے ساتھ ایک لاٹھی لے کر چلتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک جو ان کی لاٹھی تھے تو اس پر حضور نے مس فرمایا تھا غالباً، تو وہ جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی وہ منور ہو گئی، روشن ہو گئی، تو پھر وہ اس لاٹھی کو لے کر کے وہ چل رہے تھے اس اندھیری رات کے اندر، ٹھیک ہے۔ فمشیا فی ضوئها تو پھر وہ اس لاٹھی کی روشنی کے اندر، ہاں ضمیر کا مرجع ہے وہ جو عصا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لاٹھی کی روشنی میں چلیں۔ فلما تفرق بہما الطریق پھر جب ان دونوں
جب ان دونوں کا راستہ مختلف ہونے لگا، دونوں صحابی تھے نا، تو ایک صحابی کا گھر دوسری طرف تھا اور دوسرے صحابی کا گھر اس اور تھا، تو وہ دونوں کیا ہو گئے، دونوں کے راستے مختلف ہو گئے، تو لاٹھی ایک تھی، تو اب اگر ایک لے جاتے تو پھر دوسرا جو ہے وہ اندھیرے میں رہتا، تو کیا ہوا، کہتے ہیں عدات لکل واحد منہما عصاہ، پھر جو دوسرے صحابی کی لاٹھی تھی جو منور نہیں تھی، جو روشن نہیں تھی، تو اس کو ملایا گیا اس لاٹھی کے ساتھ جو وہ روشن تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، عدات لکل واحد منہما عصاہ، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی جو لاٹھی تھی، جو عصا تھی، وہ منور ہو گئی، فمشا فی ضوئها، تو اب ہر ایک جو ہے وہ اپنی روشنی میں چلنے لگا، اور وہ صحابی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چل رہا تھا اور دوسرا صحابی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چل رہا تھا، تو یہ بھی ان کی کرامات ہیں، لاٹھی کا روشن ہونا۔ یہ تو آج کے دور کے اندر بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی ٹارچ کے، بغیر کسی انرجی کے، بجلی کے، لائٹ کے، کرنٹ کے وہ منور ہو رہی تھی، تو یہ ان کی کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ اخرجہ البخاری، اس روایت کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری صحیح بخاری کی روایت ہیں، جو لوگ بخاری کا رٹا لگاتے ہیں، ہر بات کو کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر ثابت نہیں ہے، تو بھائی ان کے لیے تو یہ تو بڑی معتبر روایات ہیں کہ ان کے اندر اولیاء کرام کی کرامات کا ثبوت ہے، تو ان کو ماننا چاہیے، لیکن اگر ان کے دل کے اندر، ان کی سینوں پر، ان کی آنکھوں پر مور لگ گئی ہیں تو پھر یہ مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے وضاحت کریں، کہتے ہیں فکرامات الاولیاء کثیرۃ لا تدخل تحت الحصر، اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ کثیر ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ لا تدخل تحت الحصر، کہ وہ گنتی کے اندر داخل نہیں ہوتی، لا تدخل تحت الحصر، ان کو شمار کرنے کے اندر وہ نہیں آتی۔ حصر ہوتا ہے نا، محصور کرنا، کسی کو محصور کرنا، شمار کرنا، تو کرامات اولیاء اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فمنہم من دخل، اور ان کرامات میں سے یہ بھی ہیں، ان اولیاء کرام کی کرامات میں سے وہ بھی ہیں کہ من دخل النار، کہ جو آگ میں داخل ہو گیا، ولم تؤثر فیہ، لیکن اس آگ نے ان کو کوئی اثر نہیں کیا۔ بندہ اللہ کا ایک ولی تھا، بزرگ تھا، جو آگ کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس آگ نے ان کو کوئی اثر نہیں کیا، تو یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَعَ عَلَى يَدَيْهِ إِحْيَاءُ الْمَوْتَى، اور ان اولیاء میں سے وہ بھی تھے کہ جن کی ہاتھوں پر مردے زندہ ہوئے۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے اللہ کے ولی وہ بھی تھے کہ جن کی ہاتھوں پر مردے زندہ ہوئے۔ وَمِنْهُمْ اہل الخطوہ، اور ان بزرگان دین میں سے، اولیاء میں سے اہل الخطوہ بھی تھے۔ اہل الخطوہ یہ ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی، یعنی جو اللہ کے ولی، نیک صالح بزرگ جو پانی میں چلتے تھے، جو ہوا میں چلتے تھے، جو اڑتے تھے ہوا میں، تو ان کو اہل خطوہ بولا جاتا ہے، یہ نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي فِي الْهَوَاءِ، اور ان بزرگان دین میں سے وہ بھی تھے جو ہوا میں چلتے تھے، وَالْمَاءِ، اور جو پانی پر چلتے تھے۔ عام بندہ اگر پانی پر چلے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ کا ولی کی یہ کرامت تھی کہ وہ ہوا کے اندر چلتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَطَاعَتِ الْجِنُّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور ان بزرگان دین میں سے وہ بھی تھے کہ جن کی اطاعت کی جنوں نے، ٹھیک ہے، جنات نے بھی ان کی اطاعت کی، جنات نے بھی ان کی فرما برداری کی، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کرامات ہیں۔ آگے کرامات کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور کرامت اور استدراج کے اندر فرق بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تنبیہ ہے، خبرداری ہے کہ خوارق العادات ان کانت علی ید کافر او فاسق فہی استدراج، عادت کے خلاف کام، خوارق عادت کے خلاف جو کام ہیں، جو چیزیں ہیں، اگر وہ ظاہر ہوں علی ید کافر
کافر کے ہاتھ پر یا پھر کسی فاسق کے ہاتھ پر تو وہ کرامت نہیں ہوگی، فَيَّ استدراجن، تو یہ استدراج ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کافر ہے، وہ ایسی چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے کہ جو عادت کے خلاف یا عادت کے برخلاف جو عموماً نہیں ہوتی، یا کوئی فاسق بندہ ہے وہ اگر ایسا کر رہا ہے، خلاف عادات کام نکال رہا ہے، تو وہ اس کی کرامت نہیں ہوگی، بلکہ وہ مستدرج ہوگا، وہ اس کی استدراج کرائے گی، کرامت نہیں کھلائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى يَدِ وَلِيٍّ، اگر وہ خلاف عادات افعال، خلاف عادات چیزیں کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں تو فَيَّ کرامتن، تو یہ کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر بھی بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، مزید اس کی اقسام بھی ہیں، کرامت، معجزہ، قدرت، یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ بہار شریعت کے جلد پہلے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور گزشتہ لیکچر کے اندر بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا، تو وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگلے درس کے اندر ہم سوال نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔